السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ہے آپ سب کا ڈارک کنفیشن میں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر، ایک ایسے شخص کی جس کی ویڈیوز اربوں بار دیکھی جا چکی ہے، جس نے لاکھوں ڈالر غریبوں میں بانٹے، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، اور جسے کچھ لوگ جدید دور کا سب سے بڑا انسان دوست کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے ایک خطرناک کاروباری ذہن قرار دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو انسانی جذبات، غربت اور مجبوری کو اپنے کاروبار کا ایندھن بناتا ہے۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا MR20 واقعی لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ پھر یہ سب ایک بہت بڑا بزنس ماڈل ہے؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم جانیں گے MR20 کی پوری کہانی، ایک عام لڑکے سے لے کر اربوں ڈالر کی ایمپائر بنانے تک، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آخر کیوں دنیا اس کے بارے میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک 15 سالہ لڑکے سے۔ وہ لڑکا تقریباً اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھو چکا تھا۔ موٹاپے کی وجہ سے اس کی بینائی بری طرح متاثر ہو چکی تھی، دنیا دھندلی نظر آتی تھی، اعتماد ختم ہو چکا تھا، گھر والوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، سرجری ضروری تھی لیکن جیب خالی تھی۔ آخری امید کے طور پر اس نے پر فنڈ ریزنگ شروع کی۔ اسے امید تھی کہ لوگ مدد کریں گے، لیکن کئی دن گزر گئے، صرف چند ڈالر جمع ہوئے، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، مایوسی ہر دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کے فون پر ایک پیغام آیا، ایک ایسا پیغام جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ فلوریڈا کے ایک اسپتال میں بیٹھا تھا، سامنے ڈاکٹر موجود تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے، پوری پروڈکشن ٹیم تیار کھڑی تھی، اور اس کے قریب دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر موجود تھا، MR20، جمی ڈونلڈسن۔ MR20 نے نہ صرف اس لڑکے کا مفت علاج کروایا بلکہ اس کے کالج کے لیے $50,000 کا چیک بھی دیا۔ چند لمحوں میں اس لڑکے کی دنیا بدل گئی۔ لیکن جب یہ ویڈیو یوٹیوب پر آئی تو انٹرنیٹ پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کچھ لوگ جذباتی ہو گئے، کچھ رو پڑے، انہوں نے MR20 کو ایک فرشتہ قرار دیا۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا، یہ انسانیت نہیں، کاروبار ہے، یہ مدد نہیں بلکہ مجبوری کی فروخت ہے۔ اور یہی سوال آج بھی زندہ ہے۔ لیکن MR20 ہمیشہ سے MR20 نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ صرف ایک عام لڑکا تھا، جس کا نام تھا جمی ڈونلڈسن۔ نہ اس کے پاس پرائیویٹ جزیرہ تھا، نہ کروڑوں ڈالر، نہ چاکلیٹ برانڈ، نہ ٹی وی شوز، نہ شہرت۔ وہ شمالی کیرولائنا میں رہنے والا ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب جنون تھا۔ وہ یوٹیوب کو سمجھنا چاہتا تھا، اسے جاننا تھا کہ آخر کچھ ویڈیوز کروڑوں ویوز کیوں حاصل کرتی ہیں جبکہ باقی ویڈیوز گمنامی میں دفن ہو جاتی ہے۔ دنیا کے لیے یوٹیوب صرف ایک ویب سائٹ تھی، لیکن جمی کے لیے یہ ایک پہیلی تھی۔ وہ مائنکرافٹ کی ویڈیوز دیکھتا اور سوچتا، یہ وائرل کیوں ہوئی؟ وہ تھمب نیل کو گھور کر دیکھتا، اس تصویر میں ایسا کیا ہے جس نے لوگوں کو کلک کرنے پر مجبور کیا۔ وہ ویڈیوز کو فریم با فریم دیکھتا، لوگ کس مقام پر ویڈیو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس جگہ بور ہو رہے ہیں، کس جگہ رک رہے ہیں۔ یہ صرف شوق نہیں تھا، یہ جنون تھا، ایسا جنون جو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی پر قبضہ کر چکا تھا۔ جمی جلد ہی ایک حقیقت سمجھ گیا، یوٹیوب پر کامیابی کا تعلق صرف ٹیلنٹ سے نہیں، یہ اٹینشن یعنی توجہ کی جنگ ہے۔ اگر لوگ آپ کی ویڈیو پر کلک نہیں کرتے تو آپ کی صلاحیتیں بے معنی ہیں۔ اگر آپ کا ٹائٹل دلچسپ نہیں، اگر تھمب نیل توجہ نہیں کھینچتا، تو آپ صفر ہیں، چاہے اب دنیا کے سب سے ذہین انسان کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جمی نے فیصلہ کیا کہ وہ یوٹیوب کے الگورتھم کو سمجھ کر رہے گا۔ دن رات صرف ایک ہی کام، ویڈیوز دیکھنا، ان کا تجزیہ کرنا اور نتائج لکھنا۔ اس کی کوئی سوشل لائف نہیں تھی، دوست نہیں تھے،
पार्टियां नहीं थीं, सिर्फ यूट्यूब था। हाई स्कूल के बाद इसे चंद और ऐसे लड़के मिल गए जो इसी की तरह पागल थे। वो घंटों स्काइप कॉल्स पर बैठकर सिर्फ एक चीज पर बात करते, यूट्यूब। वो तजर्बे करते, अगर थंबनेल ज्यादा रोशन हो तो क्या वेव्स बढ़ते हैं, अगर टाइटल में फलां लफ्ज शामिल हो तो क्या सीटीआर बढ़ता है, लोग किस किस्म की चीजों पर क्लिक करते हैं। वो हर नाकामी का पोस्टमार्टम करते, और आहिस्ता आहिस्ता जिमी एक नतीजे पर पहुंचा। लोग मालूमात नहीं खरीदते, लोग तजस्सुस खरीदते हैं। फिर एक दिन इसे एक अजीब ख्याल आया, ऐसा ख्याल जो सुनने में बेवकूफाना लगता था, लेकिन इसी ने इसकी जिंदगी बदल दी। वो कैमरे के सामने बैठ गया और गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5। वो गिनता रहा, घंटों गिनता रहा। आखिरकार उसने 1 लाख तक गिनती मुकम्मल कर दी। 40 घंटे सिर्फ गिनती, ना कहानी, ना स्क्रिप्ट, ना स्पेशल इफेक्ट्स, सिर्फ एक पागल इंसान और एक पागल आइडिया। लेकिन यही वीडियो वायरल हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के ज़हन में एक सवाल पैदा हो गया था, क्या इसने वाकई 1 लाख तक गिनती की है? और यही तजस्सुस लोगों को स्क्रीन के साथ बांध देता है। इस कामयाबी के बाद जिमी ने और भी अजीब वीडियोस बनाए। 10 घंटे तक एक ही गाना सुनना, घंटों तक एक ही काम दोहराना, नामुमकिन और अहमकाना चैलेंजेस करना। वीडियोस वायरल होने लगे, लेकिन जिमी जानता था कि सिर्फ पागलपन हमेशा नहीं चल सकता। इसे नए ईंधन की जरूरत थी, और फिर इसे वो आइडिया मिला जिसने इसे एमआर बीस्ट बना दिया। एक दिन एक स्पॉन्सर ने इसे $10,000 दिए। आम यूट्यूबर शायद कैमरा खरीदता, नया स्टूडियो बनाता, लेकिन जिमी ने कुछ और किया। इसने वो सारे पैसे एक बेघर शख्स को दे दिए। कैमरा चल रहा था, इस शख्स की आंखों में हैरत थी। वो रो पड़ा और वीडियो वायरल हो गई। इस लम्हे जिमी ने एक बहुत बड़ी चीज समझ ली, सिर्फ पागलपन नहीं बकता, उम्मीद भी बकती है। इंसानी जज्बात भी बिकते हैं। लोग खुशी देखना चाहते हैं, लोग मुजिज़े देखना चाहते हैं, और लोग दूसरों की जिंदगी बदलते हुए देखना चाहते हैं। यही वो लम्हा था जहां एमआर बीस्ट का सबसे ताकतवर फार्मूला पैदा हुआ। वीडियो वायरल होगी, पैसे आएंगे, पैसों से मजीद लोगों की मदद होगी, मजीद मदद से मजीद वीडियोस वायरल होंगी, और ये चक्कर चलता रहेगा। जिमी ने महंगी गाड़ियां नहीं खरीदें, इसने ज्यादातर पैसा दोबारा वीडियोस में लगा दिया। लेकिन यहां एक इखलाकी सवाल पैदा होता है, अगर आप किसी की मदद कैमरे के सामने करें तो क्या वो नेकी रहती है, कारोबार बन जाती है? एमआर बीस्ट का जवाब सादा था, अगर मदद हो रही है तो फर्क क्या पड़ता है कि कैमरा मौजूद है या नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये फार्मूला बड़ा होता गया। हर वीडियो पिछली वीडियो से बड़ी होनी चाहिए थी, ज्यादा जज्बाती, ज्यादा महंगी, ज्यादा हैरान कुन। $10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, फिर करोड़ों डॉलर, प्राइवेट जजीरे, बड़े मुकाबले, अजीम इनामात। और यही चीज एक दिन मसला बन गई, क्योंकि अब एमआर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहा था, वो एक कंपनी बन चुका था, एक कारपोरेशन, हजारों मुलाजिमीन, करोड़ों डॉलर के ब्रांड्स, फीस्टेबल्स, बगर, अमेज़न के शूज। और जब एक फर्द गलती करता है तो लोग मुआफ कर देते हैं, लेकिन जब एक कारपोरेशन गलती करती है तो वो तनाज़ा बन जाती है। फिर बीस्ट गेम्स आया, दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो, हजारों शुरका, मिलियंस ऑफ डॉलर इनाम। लेकिन जल्द ही तनाज़ात सामने आने लगे। कुछ शुरका ने नामुनासिब हालात, तिब्बी सहूलियात की कमी और दीगर मसाइल के इल्ज़ामात लगाए।
بعد میں کمپنی نے کئی الزامات کی تردید کی۔ کچھ مقدمات عدالتوں تک پہنچے، کچھ دعوے ثابت نہ ہو سکے، لیکن ایمارز بیسٹ کی شبیہ متاثر ضرور ہوئی۔ لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے، اور اب سوال یہ ہے، کیا ایمار بیسٹ ایک ہیرو ہے؟ ویلن؟ شاید دونوں میں سے کوئی نہیں۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ اس نے یوٹیوب الگورتھم کو نہیں بدلا، اس نے انسانی نفسیات کو سمجھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمیں بڑے نمبرز پسند ہیں، ہمیں جذباتی کہانیاں پسند ہیں، ہمیں معجزے پسند ہیں، اور ہم ان سب چیزوں پر کلک کرتے ہیں۔ لیکن پوری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ اس مشین کا ایندھن صرف ایمار بیسٹ نہیں، بلکہ ہم خود ہیں۔ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم کلک کرتے ہیں، ہم شیئر کرتے ہیں، ہم جذباتی ہوتے ہیں، اور پھر اگلی ویڈیو پر چلے جاتے ہیں۔ آخر میں یاد کریں وہ 15 سالہ لڑکا جس کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اس کی زندگی واقعی بدل گئی۔ وہ معجزہ حقیقی تھا، لیکن وہ معجزہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ کروڑوں لوگوں نے ایک تھمب نیل پر کلک کیا تھا۔ اسی لیے شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ایمار بیسٹ اچھا ہے یا برا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جدید انٹرنیٹ کی دنیا میں ہماری ہمدردی کی قیمت کیا رہ گئی ہے۔ کیا ہم واقعی دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، صرف چند لمحوں کے لیے اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال صرف ایمار بیسٹ کے بارے میں نہیں، یہ سوال ہمارے بارے میں بھی ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور اب دیکھ رہے تھے ڈارک کنفیشن۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔